السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ روز اس آیت کے ضمن میں چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کا ہم کو بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ہر مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کے لیے اس مہینے کو بڑا مبارک اور بڑا عظیم مہینہ بنایا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کو اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر روزے کو فرض کیا، جیسا کہ دیگر قوموں کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے تھے۔ اور ان روزے فرض کرنے کی وجہ اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون بتائی کہ تم کو متقی بنانا مقصود ہے، تم کو پرہیزگار بنانا مقصود ہے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے روزے کی حکمت اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں آگے بیان فرما دی، اور آپ حضرات کے سامنے تفسیر سورہ فاتحہ کے بعد بھی اس آیت کو بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور اس آیت کے ضمن میں تفسیر بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے دو چار روز سے تفسیر اس آیت کے ضمن میں بیان کی جا رہی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے، جیسا کہ پچھلی قوموں پر روزہ فرض کیے تھے۔ تو گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ضمن میں بہت سی باتیں بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب تمام آسمانی کتب کے نزول کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے تمام کتابوں کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا، صحیفوں کو اسی کے اندر نازل کیا۔ بہت سی روایتوں سے ہمیں یہی ملتا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی کتاب کلام مجید کو نازل کرنے کے لیے بھی اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اور ایسی کتاب اللہ رب العزت نے اس کے اندر نازل فرمائی کہ جو انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے، سراپا بالکل اللہ نے کھلی دلیلیں اس کے اندر بیان کی، کھلے راستے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کیے، بالکل سراپا ہدایت بنا کر کے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں راہ پانے والوں کے لیے روشن دلیلیں ہے، اور فرقان سے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ کلام مجید ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اپنے نبی کے اوپر جب اپنے نبی کو دین لے کر بھیجا اور کتاب نازل فرمائی، تو اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اب کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی شریعت اب آنے والی نہیں ہے۔ آپ کی شریعت آخری شریعت، یہ کتاب آخری کتاب، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس سے ہدایت لینے والا ہدایت لے سکتا، اس کے لیے بالکل روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بالکل اس کے سامنے یہ ظاہر کر دیں گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ نازل کیا، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی جس نے ہر گمراہ آدمی کو صحیح راستہ دکھایا، اور جس کا انسان تقاضا کرتا ہے، جس کا انسان کو
جس کی انسان کو ضرورت ہے وہی اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ سب باتیں اس کتاب کے اندر بیان فرما دی۔ چونکہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر فضیلت رکھنے والی کتاب ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے۔ اور اس کتاب کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمے لیے۔ قرآن کے اعجاز ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جب اس کتاب کی باری آئی تو کہہ دیا کہ ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ چونکہ جو دیگر قوموں کے لیے کتابیں بھیجی گئی تھی، صحیفے بھیجے گئے تھے، ان میں ان قوموں نے رد و بدل کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا، احکامات میں چینجنگ کر دی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ پچھلوں نے اپنی کتابوں میں بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، حق کو چھپا دیا، جو حق بات تھی اس کو بالکل لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اور اس میں روشن باتیں ہیں۔ بالکل جو انسان چاہے ہدایت تو اس کے لیے ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید کو شروع کرنے سے پہلے ہی شروع کرنے میں جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے تو اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے ھدی للمتقین بھی بیان کیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ قرآن کے شروع میں یہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی تاکہ کسی قسم کا شک نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ اللہ نے خود یہ فیصلہ کر دیا کہ کتاب بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس کے اندر بالکل کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ نے یہ پاک کتاب کو ایسا بنایا کہ انسان اس کے اندر ہدایت تلاش کرے، بالکل واضح ہدایت ہے، بالکل حق اس کے اندر ظاہر ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کو بدلنے والا بالکل بدل نہیں سکتا، اور نہ بدلنے والوں نے کبھی بدلنے کی اس کو کوشش بھی کی تو بدل نہیں پائے۔ یہ قرآن کا اعجاز اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں شروع میں ہی بیان کر دیا کہ ہم نے ھدی للناس کے لوگوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا، وبینات من الہدی، اور ہدایت پانے والوں کے لیے اس کے اندر روشن دلیلیں ہم نے دی ہے، اور فرقان اس کو بنایا۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کے اعجاز کو سمجھیں اور قرآن کے عظمت کو سمجھ کر کے ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو لوگ واقعتاً ہدایت کے متلاشی ہے، تلاش کر رہے ہیں، ان لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچ پا رہی۔ ہم کو ایک کلام مجید ان تک لے جانا چاہیے۔ کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جن باتوں سے دین اسلام کو حق ثابت کیا وہ باتیں ان تک لے جانی چاہیے۔ ہم ان سب باتوں سے آج پیچھے ہیں، ہم نے ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بالکل کوشش نہیں کی، چونکہ ہم خود ہی اس کو نہیں سمجھے، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور قرآن کی عظمت سے ہم خود غافل ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، ہم کو قرآن سے خوب لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک اللہ رب العزت نے خاص نسبت دی ہے کہ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو اس کا دور سنایا کرتے تھے، اور ایک بار کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کو 24 رمضان کو بعض روایتوں کے مطابق نازل فرمایا، اور قرآن کی عظمت تو ایسی عظمت ہے دوستو کہ اس کے سامنے ہر اہل قلم،
دانشور بالکل عاجز رہ گئے، اس کو سمجھا ہی نہیں پائے. یعنی کہ وہ اس لیے اس کو سمجھا نہیں پائے، وہ اپنے اہل قلم ہونے کے اندر تکبر سے کام لیا کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے اور دوسروں تک اس کے غلط تصور بیان کرتے تھے. لیکن ان کے غلط تصور کو بھی اسلام نے بالکل ان کے غلط تصور کا پردہ فاش کر دیا اور کلام مجید میں ان سب باتوں کی نشاندہی کر دی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس لیے ہم کو کلام مجید کی عظمت کو سمجھ کر اس کی خوب تلاوت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.